الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتموا الحج والعمرۃ للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے تمام نہایت الواجب الاحترام عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں میری دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ساتھیوں کے وہ ارادے، وہ نیتیں جو آپ اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ جس ارادے سے آئے ہیں اللہ پاک وہ آپ کے ارادے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کو تکمیل تک پہنچائے۔ میں نے آپ تمام ناظرین کے سامنے اللہ رب العالمین عز و جل کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 196 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَآتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے۔ کس کے لیے پورا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام ساتھیوں کو یہاں پر عمرے کے ارکان کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر کا مہمان بننے کا موقع عطا فرمایا۔ سب سے پہلے اس چیز پہ بات کریں گے کہ آپ اللہ کے گھر کے مہمان بن کر آئے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اپنے جن بندوں پہ راضی ہوتا ہے انہی بندوں کو اپنے گھر کا بلاوا عطا فرماتا ہے۔ جو وہ بندے اللہ کے گھر کے مہمان بن کر آتے ہیں تو آنے والے مہمانوں کی میزبانی خود رب کائنات فرماتا ہے۔ آپ اللہ کے گھر کے مہمان، آپ کی میزبانی کرنے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ آپ اپنی قسمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کتنے خوش قسمت وہ بندہ ہے جو بندہ اللہ کے گھر کا مہمان بنا اور میزبان بھی خود رب کائنات اس کا بنا۔ اب آپ عمرے کے لیے یہاں پر آئے، قرآن پاک کی آیت نے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا کہ اور حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کیسے؟ آپ کو ارکان عمرہ کی ادائیگی کا موقع ملا، آپ کا ارادہ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم یہ عمرے کے ارکان ادا کرنے جا رہے ہیں صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے۔ جس عبادت میں، جس عمل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوتی ہے وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تمام ساتھی آئے، آپ تمام ساتھیوں کی رہنمائی کرنے کا موقع مجھے ملا، میں انشاءاللہ آپ کا معلم ہوں، گائیڈ ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ اگر مجھے فالو کرو گے، میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہوٹل سے لے کر حرم سے واپس ہوٹل تک آپ کو لا کر چھوڑنا میری ذمہ داری ہے، اور آپ کے عمرے کے ارکان مکمل دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ میں ادا کراؤں گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ عمرہ کرنے آتا ہے، عمرہ کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بشرط یہ کہ آپ اچھے سے عمرہ ادا کریں۔ یہ نہیں کہ جلدی کا چکر طواف کے کر لیے، کعبہ کے کر لیے، صفا مروہ کر کے آگے نہیں۔ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے تو جس قدر اللہ کے قرآن اور حدیث میں فرمان ہے سنت کے مطابق دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے عمرے کے ارکان میرے ساتھ آپ کے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو وہ آپ ذمہ دار خود رہیں گے، نہیں ساتھ چھوڑیں گے تو آپ کے عمرے کے ذمہ دار میں ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا، کریم آقا نے فرمایا کہ ام المومنین جب بندہ میرے گھر کے مہمان بن کر آتا ہے نا، اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کر آتا ہے، کریم آقا نے فرمایا کہ آنے والے کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی آقا وہ دو کام کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلا کام ہے جیسے حرم کی حدود میں آئے اپنی نگاہیں جھکا لے، نظریں نیچی کر لے، یہ ادب کی جگہ، احترام کا مقام۔ کعبۃ اللہ کے سامنے جب پہنچتا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، اس لمحے میں وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اس بندے کی ہر دعا، ہر الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے وقت دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں بار بار اپنے گھر کا مہمان بنا، اے اللہ جس طرح عمرے پہ بلایا حج پر بھی بلا، اے اللہ میں اس لمحے سے لے کر مرنے کے وقت تک تیری بارگاہ سے جو دعائیں مانگوں، اپنے لیے ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہوں، اللہ دنیا کی کسی بھی جگہ میں رہ کر میری ان تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، ٹھیک ہے؟ دعا انشاءاللہ ہو جائے گی، وہاں پر تمام ساتھیوں کو اچھے سے دعا کا موقع دیا جائے گا۔ اب عمرے کے ارکان کی باری۔ عمرے کے 4 رکن ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں، جس میں 2 فرض 2 واجبات ہیں۔ حالت احرام جو میقات یا میقات سے پہلے باندھ کر آئے، پہلا رکن، پہلا فرض طواف کعبہ، کعبۃ اللہ کے گول 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ دوسرا رکن ہے، دوسرا فرض ہے صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں۔ تیسرا رکن ہے، پہلا واجب ہے حلق یا قصر،
حلق سر کے سارے بال نکالنا، چکنی بنوا لینا مرد حضرات کے لیے افضل اور سنت طریقہ ہے۔ اگر قصر کرائیں گے تو چوتھائی سر کے حصے کے برابر بال کٹ کرنے پڑیں گے، یعنی کم از کم پورا 1 انچ کے برابر بال کٹ کریں تو آپ کی تقصیر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب خواتین نے بال کس طرح کٹ کرنے ہیں؟ چھوٹی انگلی پہ بالوں کی ایک سنگل رنگ بنائی، ایک بار لپیٹنا ہے، اوپر سے کینچی سے کٹ کرنا، یعنی سیزر سے 1 انچ کے برابر بال کٹ کرنا ہے۔ بہترین اور سنت کے مطابق طریقہ جن خواتین کے ساتھ ان کے محرم ہے وہ اپنے محرم کے ہاتھ سے، گھر والوں کے ہاتھ سے بال کٹ کروائیں تو زیادہ افضل ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ پہلے گھر والے اپنا حلق کرا لیں، بعد میں آ کے روم پہ آ کر باپردہ ہو کر اپنے گھر والوں کے بال کٹ کیجیے۔ جیسی بال کٹ کریں گے آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد، آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ جب تک بال نہیں کٹ کرتے اس وقت تک احرام نہیں نکالیں گے۔ اگر بال کٹ کرنے سے پہلے احرام اتار دیا، بعد میں بال کٹ کیا، تو اس صورت میں دم واجب، آپ کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑتا۔ ان چیزوں کا ذرا خاص خیال رکھیے گا۔ صفا مروہ پہ بال کٹ کرتے وقت خواتین بعض اوقات یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کس جگہ پہ کھڑی کیسے بال کٹ کر رہی ہیں۔ غیر محرم کے سامنے پردے کی حفاظت ضروری ہے خواتین کے لیے، اور جو بال کٹ کیے وہاں پہ نیچے نہیں گرنے دینے، باہر ڈسٹ بین میں ڈالیے۔ آپ کا ہوٹل حرم کی حدود کے اندر، آپ اپنے روم پہ آ کر باپردہ ہو کر بال کٹ کریں۔ جو بال کٹ کیے پانی میں بہاؤ یا ڈسٹ بین میں ڈالو۔ آپ عمرے کے ارکان کمپلیٹ، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ پانی نہا لینا سنت اور صحت کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ہوٹل سے حرم تک تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ گیٹ نمبر 1 باب عبدالعزیز سے انٹری۔ وہاں سے انٹری کرنے سے پہلے آپ اپنے جوتے اتار کر بیگوں میں ڈالیے۔ اندر داخل ہونے کے تمام ساتھیوں کو دعا پڑھاؤں گا۔ دعا پڑھنے کے بعد میرے ساتھ دعائیں رپیٹ کریں گے، نظریں جھکا کر چلیں گے۔ سیدھا کہاں جانا؟ کعبۃ اللہ کے دامن میں۔ کعبۃ اللہ کے دامن میں پہنچے اور وہاں پر آپ کو میں دعا پڑھاؤں گا، میرے ساتھ دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا پیش کیجیے، دعا ہو جائے گی۔ دعا کے بعد اب طواف کی تیاری۔ طواف کے لیے مرد حضرت استباح کریں گے۔ استباح کہتے ہیں کہ سیدھا کاندھا باہر نکالنا، رائٹ شولڈر کھول دینا۔ استباح ہو گیا۔ اب میں آپ کو طواف کی نیت کی دعا پڑھا دوں گا۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ یہ میں دعا پڑھوں گا، آپ تمام ساتھی میرے ساتھ دعا رپیٹ کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طواف کی نیت ہے۔ اصل میں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، انما الاعمال بالنیات، جو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جس طرح کی نیت ہے اسی طرح کا کام ہوگا۔ آسان الفاظ میں نیت: اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ میرے لیے اس طواف کو آسان بنا۔ رائٹ سائڈ کی طرف ہمیں ایک گرین لائٹ نظر آئے گی، ہری ٹیوب لائٹ ہے، ہم نے بالکل اس کے سامنے چلا جانا۔ وہ گرین لائٹ کس چیز کی نشانی دے رہی ہے؟ کعبۃ اللہ کا پہلا کونا، رکن حجر اسود کی نشانی۔ اب حجر اسود کے سامنے آ کر ہم نے طواف شروع کرنے سے پہلے استلام کریں گے۔ استلام کسے کہتے ہیں؟ ایسے ہاتھ اٹھا کے، ہتھیلیاں اٹھا کے، عربی میں اس کا معنی ہے چومنا یا بوسہ دینا۔ حجر اسود کو ٹچ نہیں کر سکتے، رش ہے، بھیڑ ہے، وہاں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے احرام کے پابند عمرے کی نیت میں، اس لیے ہم دور سے ہاتھ اٹھا کے استلام کریں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ مکمل دعا ہے۔ اگر آپ ایک ہاتھ سے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں گے تو آپ کا استلام ہو جائے گا۔ ہاتھ نیچے کر لینا ہے۔ اب تمام ساتھی میرے ساتھ ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ دعائیں میں پڑھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ انہی دعاؤں کو رپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کا گول چکر لگا کے چوتھے کونے پہ آ جائیں گے، جسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ گولڈن پٹی ہے اس کونے پہ، رکن یمانی سے حجر اسود تک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار دعا پڑھیں گے۔ پھر استلام حجر اسود کا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک چکر ہو گیا۔ ایسے ہی ہم نے 7 چکر لگانے ہیں۔ چکر 7 ہیں، استلام کتنے ہوں گے؟ 8 ہوں گے۔ 8 استلام کیسے؟ پہلا چکر شروع کرنے سے پہلے استلام، 7واں کمپلیٹ کرنے کے بعد استلام۔ پہلے 3 چکر رمل ہے، جو مردوں کے لیے ہے صرف۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ تیز چلنا، قدم چھوڑے رکھنا، سینہ تان کر چلنا سنت ہے، یعنی کہ جیسے ایک پہلوان چلتا ہے، پہلوان کی مانند چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 چکر میں چند قدم بھی رمل کر لیا تو آپ کا رمل کاؤنٹ ہو جائے گا۔ 3 چکر پورے ہونے کے بعد چوتھے چکر میں اگر شولڈر بند کر لیا، کلوز کر لیا، کاندھا ڈھانپ لیا تو ٹھیک ہے۔ اگر 7 چکروں میں ہمارا سیدھا ہاتھ کھلا بھی رہ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، طواف ہو جائے گا۔ جب طواف کمپلیٹ ہوگا، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے گولڈن کلر کا گنبد ہے، مقام ابراہیم، اس کے سامنے آنا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ کے قرآن نے فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ نماز پڑھو۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ گولڈن کا گنبد، اس کے اندر ایک پتھر ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پہ آپ نے ٹھہر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ گول گول کعبۃ اللہ کی طرف گھومتا گیا، دیواریں اونچی ہوتی گئی، آخر میں یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے رکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرد حضرات اپنا کاندھا ڈھانپ لیں گے،
نیت کریں گے 2 رکعت نماز واجب الطواف، یہ طواف کے واجب ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اگر سورہ کافرون نہیں آتی، کوئی بھی سورہ آتی ہے تو وہ پڑھ لیجئے۔ دعا کے بعد زمزم پینا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے پینا سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے مومن کی جو نشانی ہے، مومن وہ ہے جو پیٹ بھر کے زمزم پیتا ہے، وہ مومن اور مسلمان کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیٹ بھر کے زمزم پینا، چہرے پہ لگائیے، سر پر انڈیلیے، سنت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جو ارادہ جو نیت کر کے پیتا، اللہ پاک اس بندے کی وہ ارادہ وہ نیت قبول فرماتا ہے۔ جس بیماری کی شفا کی نیت کر کے پئیں گے، اللہ پاک اس مرض میں بھی شفا عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے پئیں گے، پیٹ بھر کے پئیں گے، زمزم پی لیں گے۔ زمزم پینے کے بعد دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ میں آپ کو دعا پڑھاؤں گا، میرے ساتھ دعا رپیٹ کریں گے۔ اب ہمارا یہ مطاف کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ صفا اور مروہ۔ فرض ادا ہو گیا، اب ہم نے واجبات کی طرف جانا ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں جہاں پر چلنا حضرت بی بی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ صفا مروہ کی نشانی یاد رکھیے، صفا کا پہاڑ بڑا ہے، نظر آئے گا، دور سے دکھے گا۔ مروہ کا پہاڑ بڑا نہیں ہے، پہاڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جو نزدیک بالکل قریب جا کر دیکھیں گے تو نظر آئے گا، دور سے نظر نہیں آتا۔ صفا کے دامن میں ٹھہریں گے، کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کریں گے، وہاں پہ میں تمام ساتھیوں کو دعائیں پڑھاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ انہی دعاؤں کو آپ نے رپیٹ کرنا ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد اب ہم نے یہاں سے صفا مروہ کی صحیح کی نیت وہاں پہ دعا پڑھا دوں گا۔ آسان الفاظ میں نیت، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے صفا مروہ کی صحیح کرنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ میرے لیے صفا مروہ کو آسان بنا۔ اب یہاں پر 2 لائنیں ہیں، کتنی ہیں؟ 2 لائنیں، ایک صفا سے مروہ، دوسری واپس مروہ سے صفا۔ اب ہم نے پہلی لائن رائٹ سائڈ کی طرف جانا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ دیوار کے ساتھ ایک کلاک لگا ہوا ہے، گھڑی ہے بڑی، اور 13 نمبر گیٹ ہے، یہ نشانی یاد رکھیے۔ اب صفا سے نیچے اتریں گے، مروہ کی طرف جائیں گے، جہاں پر ایک لائن ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا 1 چکر ہو جائے گا۔ پھر ہم نے وہاں سے گھوم کر دوسری لائن میں آ جانا، لیفٹ سائڈ والی میں۔ مروہ سے نیچے اتریں گے، چلتے ہوئے کہاں پر آنا ہے؟ صفا پر، جہاں سے شروع کیا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ، واپس مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7، شروع صفا سے ختم مروہ پر کرنا ہے۔ صفا مروہ شروع کرنے سے پہلے دعا کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے استلام، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر دونوں طرف مروہ سے نیچے اترتے بھی استلام کرتے ہوئے، صفا سے آتے ہوئے کرتے رہیے، افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آسان طریقہ کیا ہے؟ جو ہماری پہلی لائن ہے رائٹ سائڈ والی صفا ٹو مروہ، اس میں ہمارے 4 چکر ہیں۔ صفا سے مروہ کو کتنی بار جانا ہے؟ 4، پہلا، تیسرا، 5واں، 7واں۔ لیفٹ سائڈ والی دوسری لائن میں 3 چکر ہے، مروہ سے واپس صفا میں 3 بار آنا ہے، دوسرا، چوتھا، چھٹا۔ پہلی لائن میں 4 بار، دوسری لائن میں 3 بار۔ صفا مروہ دونوں کے درمیان گرین لائٹیں ہیں، جب وہاں پر پہنچیں گے مردوں کے لیے تیز چلنے کا حکم ہے، تھوڑا دوڑتے ہو جائیں گے، آگے جا کے پلرز کے کونے پہ رک جائیں گے، لیفٹ سائڈ پہ پنکھے کے نیچے۔ خواتین کے لیے یہاں پر تیز چلنے کا حکم نہیں، آرام سے چلتے ہوئے آئیں گے، تمام گروپ ایک ساتھ جمع ہوگا، پھر آگے کا سفر شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوران طواف صحیح رہیں گے تو انشاءاللہ ساتھ میں دعائیں پڑھتے ہوئے کریں گے۔ اگر الگ ہو چکے ہیں تو پھر آپ کو جو بھی دعائیں آتی ہے، تیسرا کلمہ، چہارم کلمہ، درود پاک، ربنا آتنا فی الدنیا دعا، جو بھی ذکر الہی آتا ہے پڑھتے وقت طواف اور صحیح کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر وہاں پہ صفا مروہ ہو جائے گا، مروہ بیٹھے کر اجتماعی دعا کریں گے، دعا کے بعد 2 نفل پڑھ لیں گے تو افضل ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے، کیونکہ واجب نہیں ہے، پڑھنا چاہیں گے تو ساتھیوں کو موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واپس آئیں گے، باربر شاپ میں دکھا دوں گا، مرد حضرات یہاں سے حلق کروا لیں گے، چکنی بنوا لیں گے، خواتین آ کر اپنے 1 پورے کے برابر، انچ کے برابر بال کٹ کر لیں گی، تو آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے، عمرہ کمپلیٹ۔ ابھی کعبۃ اللہ کا بوسہ نہیں لینا، خلاف کعبہ کو چومنے کے لیے نہیں جائیں گے، لوگوں کا رش ہے، بھیڑ ہے، آپ احرام کی پابندیوں میں ہیں، خوشبو لگ گئی تو آپ سے احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ آج میرے ساتھ عمرے کے ارکان کمپلیٹ کیجئے، انشاءاللہ روز آپ کو موقع ملتا رہے گا، آپ کعبۃ اللہ کا بوسہ لیجئے، طواف کے لیے جاتے رہیے۔ جب بھی عمرہ کریں گے ہر بار سر پہ بال آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، آپ نسترہ لگوانا ہے مرد حضرات نے، یہ نہیں کہ پہلی بار لگا لیا بال نہیں آئے تو عمرہ نہیں کرنا، یہ 4تھا رکن جب تک نہیں کریں گے آپ کا عمرہ نہیں ہوگا کمپلیٹ، اور ود آؤٹ احرام اندر انٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا عمرہ کے لیے کہ نہیں مسجد عائشہ، مسجد جرانہ زیارت کے ساتھ جاتے، پھر میقات جائیے، جہاں سے آپ کو موقع ملے آپ کر لیجئے۔ اب آپ دیکھیے میری بات سن لیجئے، ہوٹل میں آپ ہیں، ہوٹل میں رہنا ہے کتنے دن؟ آپ کا 1 ہفتے کا پیکیج ہے، 7